اس پر آپ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ صوبہ بننے کا طریقہ کار کیا ہے. جس صوبے میں صوبہ بننا ہو پہلے اس صوبے سے قرارداد پیش ہوتی ہے. کیا انہوں نے قرارداد پیش کی ہے؟ جبکہ حکومت پنجاب کی ان کی اپنی ہے، پی ٹی آئی کی ہے. پہلے تو قرارداد وہاں سے پیش ہوتی ہے، اور ہم نے اپنے دور میں قرارداد پیش کی تھی، منظور کرائی تھی. پھر اس کے بعد ہم نے قومی اسمبلی میں لے گئے، وہاں ہم نے قرارداد منظور کرائی. پھر ہم نے ایک کمیشن بنایا، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں تاج لنگھا صاحب ہوتے تھے، بھٹو صاحب کے ساتھی تھے، اور ان کی اس خطے میں بہت خدمات تھی اور سرائکی وسیب کے لیے. اور ان کو میں نے اپنا مشیر رکھا، انفارمل غیر رسمی طور پر اس کو میں نے مشیر رکھا. ان کو میں نے اپنے گھر میں رکھا وزیر اعظم کے، اور ہم نے کمیشن بنایا سینیٹر فرت اللہ بابر کی سربراہی میں. اور انہوں نے کمیشن کا کام تھا کہ وہ تمام ادیبوں کو، جرنلسٹ کو، فائنینشیل وزٹس کو، سیاست دانوں کو، اور تمام جو سٹیک ہولڈرز تھے ان کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا. اور اس کمیشن کی رپورٹ جو تھی انہوں نے وہ پیش بھی کر دی. اور آج تک میں سمجھتا ہوں کہ آپ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ اس کمیشن کی رپورٹ آپ پڑھیں اور اس کو دیکھیں کہ اس کے اوپر بڑی محنت ہوئی تھی. اور پھر ہم نے یہ نہیں کہ کوئی قرارداد پاس کی تھی، یہ نہیں کہ کوئی ریزولوشن ہم نے پاس کیا تھا، یہ تو آپ کو صحیح بتاتے بھی نہیں ہیں. ہم نے وہاں سینٹ میں ہم نے بل پیش کیا تھا، اور بل جو تھا 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہم نے منظور کرا لیا، یعنی آئین بن گیا سینٹ میں. مگر ہمارے پاس قومی اسمبلی میں اکثریت نہیں تھی، جس کی وجہ سے 2/3 میجورٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے یہ نہیں بنا سکے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے قبل پہلے کسی حکومت نے جنوبی پنجاب کے سرائکی وسیب کی کبھی صوبہ بنانے کی بات کی؟ بلکہ جب قومی اسمبلی میں بل پیش ہوا تو یہاں کے جو اب قومی اسمبلی کے اراکین ہیں انہوں نے بھی ووٹ دیا مجھے، انہوں نے بھی مجھے سپورٹ کیا. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس میجورٹی نہیں ہے. کیا کوئی مجھے ملنے آیا ان میں سے؟ کوئی کہنے آیا ہے کہ جناب ہماری حمایت کی جائے؟ تو یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ رابطہ کرے، ان کے ساتھ اتفاق کرے. اور میرے دور میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس صرف ایک ہی سینیٹر تھا، اور وہ تھی خالدہ محسن قریشی صاحبہ. اور اس کے باوجود بھی ہم نے پورے ملک سے 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہم نے ووٹ لے کر وہ بل پاس کر لیا سینٹ سے. اچھا گیلانی صاحب، ماضی سال ختم ہونے والا جنوبی پنجاب کا بجٹ جنوبی پنجاب پر خرچ نہیں کیا گیا، حالانکہ وزیر اعلیٰ بھی اس خطے سے ہے. دیکھیں کیا جی وزیر خارجہ بھی نہیں گئے، کیا کہہ رہے ہیں؟ سر وہی میرے سوال میں کیا وزیر خارجہ بھی اسی خطے سے ہیں کہہ رہے ہیں. دیکھیں مجھے نے بھی شکوہ کیا وزیر اعلیٰ سے کہ آپ نے اس بجٹ. دیکھیں میرا یہ سروکار نہیں ہے میں کسی کی رائے پہ اعتراض کروں، میں اپنی رائے دے سکتا ہوں. میرے دور میں جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے، تو اس کو ذرا وضاحت سے آپ میڈیا والے دیں گے. پبلک سیکٹر جو ڈیولپمنٹ پروگرام PSDP ہوتا ہے بجٹ کا، تو اس میں واحد میرا دور تھا. جتنا عرصہ میں 4 سال وزیر اعظم رہا تو ہمارا حصہ بنتا تھا 33%. 33% صرف اس موقع پہ پاکستان کی تاریخ میں اس خطے کو دیا گیا، اور اس سے پہلے نہ دیا گیا نہ بعد میں دیا گیا. اب یہ جو کہتے ہیں کہ اب یہ ہم کر رہے ہیں کہ جو اس علاقے کا حصہ ہوگا وہ اس علاقے کو ہی ملے گا، یہ وعدہ فردہ ہے. یہ کوئی پاس کی بات نہیں کر رہے کہ ہم نے جب سے پاور میں آئے ہیں ہم نے ان کو اپنا حصہ مکمل جنوبی پنجاب کو دیا ہے. وہ غلط بات ہے. یہاں سیکرٹریز نہیں بیٹھتے، یہاں لاہور میں بیٹھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہاں وزیر اعظم کو لے کر آنا اور سیکریٹریٹ کا افتتاح کروانا وہ کیا تھا. اور ہم نے تو پہلے دن سے کہا ہے کہ ہم نے ڈیمانڈ نہیں کی کہ ہمیں سیکریٹریٹ چاہیے.
ہم نے ڈیمانڈ کی ہمیں صوبہ چاہیے، اور صوبے کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنا وزیر اعلیٰ چاہیے، ہمیں اپنا اسپیکر چاہیے، ہمیں اپنا گورنر چاہیے، ہمیں اپنا چیف سیکرٹری چاہیے، ہمیں اپنا سیکریٹریٹ چاہیے، اور اس سے ہٹ کر اپنی ہائی کورٹ چاہیے، اور اپنا محتسب اعلیٰ چاہیے، اور سینٹ کی متناسب نمائندگی کے مطابق اس صوبے کا حق ہونا چاہیے۔ ہم نے تو یہ ڈیمانڈ کیا تھا جو سیکریٹریٹ ڈیمانڈ کرتے تھے، آج ان کو اگر گلا ہے تو اس کا جواب مجھ سے تو نہ لیں۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس خطے یعنی جنوبی پنجاب اور پسماندہ علاقے کی خدمت کی ہے۔ انہوں نے صدر پاکستان بھی اس خطے کو دیا، وزیر اعظم بھی اس خطے کو دیا، 2 مرتبہ اسپیکر قومی اسمبلی بھی اس خطے کو دیا، وزیر خارجہ 2 مرتبہ اسی خطے کو دیا، گورنر بھی اس خطے سے لیتے رہے، اور وزیر اعلیٰ بھی اس خطے سے لیتے رہے، اور جو بھی امپورٹنٹ پوزیشنز تھیں، پوسٹ تھیں، وہ اس خطے کو ملتی رہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک محبت تھی ذوالفقار علی بھٹو کی، کہ جو اس کلچر سے وہ بہت ان کو محبت تھی، اور جب ان کی شہادت ہوئی تو اس وقت بھی انہوں نے خواجہ غلام فرید کا ایک کلام تھا، درداں دی ماری ہندڑی علیل ہے، انہوں نے یہ الفاظ بولے۔